کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز کر رہے تھے۔ آئے میں اس کے بعد ادب گزارش کرتا ہوں آج کے مہمان مقرر مرشدہ مولانا حضرت سید نفیس اختر میاں میرے صاحب قبلہ سے کہ آج کی محفل کو آغاز فرمائے۔ مرشدہ مولانا حضرت سید نفیس اختر میاں میرے صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی الخاتمین الکریمین المحمدین وعلی آلہم الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو آقا نامدار، فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام برحق پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز و مکرم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں گروہ مہدویہ کینیڈا کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو ایک موقع عنایت فرمایا کہ میں شان مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حق مہدی جس کے تعلق سے خود قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ مہدی آئے، مہدی گئے، حق آیا، اور ہر جگہ حق کی جو سو صدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گونج اٹھی، اور اسی حق کی وجہ سے ساری کی ساری روشنی ہی روشنی ہو گئی، اور باطل، اندھیرا، گمراہی، ہر چیز مٹ گئی۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ حاضرین گرامی، اسی کے ساتھ آپ تمام کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حقیر فقیر کو سننے کے لیے آپ تمام اپنے قیمتی اوقات کو بازو رکھ کر ہم سے جڑے ہیں، اس کا بھی میں بہت دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ آئیے آج کی اس ضروری بیٹھک میں ہم ایک ضروری معلومات حاصل کریں۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ عالم اسلام میں، دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو غیر مہدوی، جو الگ الگ مذاہب میں اور الگ الگ اعتقادات اور ایمانیات سے جو سو اپنے آپ کو آشنا کرتے ہیں،
چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو، یا پھر وہ اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، یا تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامیہ ہو، یا پھر اہل تشیع ہو، جتنے بھی فرقے جو بھی اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تلے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ان تمام حضرات کا ہم مہدویوں سے ہٹ کر یہ ایمان ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور ان کی آمد بہت نزدیک ہے۔ ان کا یہ کافی وقت پہلے سے یہ ایمان رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مہدی آئیں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی وقت نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا زمانہ ایک ہوگا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے۔ اور تو اور غیر مہدویوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام شان ولایت لے کر نہیں، بلکہ روئے زمین کے ایک بہت بڑے بادشاہ بن کر آئیں گے، اور ایک بہت بڑی زمین پر ان کی حکومت ہوگی، اور وہ خزانے لٹائیں گے، دنیا لٹائیں گے۔ یہ ان کا ایمان عقیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ سارے کے سارے دنیا کے تمام عقیدے کے لوگ ایک ایمان پر، ایک دین پر جمع ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام غیر مہدویوں کا ایمان ہے۔ چونکہ عصر حاضر میں ایک زبردست جنگ چل رہی ہے، اور جس جنگ کے ساتھ یہ باتیں اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر بتائی اور سنائی جا رہی ہیں، اس کے ویڈیوز بنا کر دکھائے جا رہے ہیں، اور بھی دیگر ممالک سے لوگ اس جنگ پر سے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، اور ان کے تعلق سے نام لے لے کر نعرے لگا رہے ہیں، جس سے کہ ہمارے اپنے نوجوان جو اکثر اور بیشتر سوشل میڈیا پر بیدار رہتے ہیں، ان ساری نئے نئے نیوزز کو دیکھتے رہتے ہیں، اسکرول کرتے رہتے ہیں، تو دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان ویڈیوز کو آگے بڑھا کر شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے مہدوی نوجوانوں سے، جوانوں سے، اور جتنے بھی ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں یا ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے ایمان کے اعتبار سے بالکل باطل ہیں۔ نہ ان کو دیکھنا ضروری ہے، نہ ان کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمارا، ہم مہدویوں کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے مہدی 847 ہجری میں آئے اور 910 ہجری میں اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ مہدی آئے اور گئے۔ ہم اب کسی مہدی کے انتظار میں نہیں ہیں، ہم اب کسی مہدی کے بارے میں سننا اور دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ ہم اب صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اگر ہوگی تو اس پر ہم بات کریں گے، اس کی چرچا کریں گے، اس پر ہم جیسے تبصرہ کریں گے، ان کی تفتیش کریں گے، ان کے بارے میں ریسرچ کریں گے، معلومات لیں گے، اور وہ حق عیسیٰ ہیں یہ جاننے کے بعد ہم تسلیم بھی کریں گے۔ ہم کو مہدی کے نام پر، نئے مہدی کے نام پر، ایک مہدی کے نام پر کوئی قسم کی جانچ کرنے کی، معلومات کرنے کی ہم مہدویوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یا آگے بڑھا رہے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ پر شک کر رہے ہیں۔ ہم سچے ہیں، حق پرست ہیں، اور حق ایمان رکھتے ہیں، تو گویا کہ غیر معمولی طور پر انجانے میں ہم جو ہے سو اپنے آپ پر شک کر رہے ہیں، اور جو ہے سو نوجوانوں کے اندر اس چیز کو جو ہے سو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ غلط میسج، ایک غلط پیغام مہدویوں کی طرف سے نہیں جانا چاہیے، اسی لیے آج کی یہ بات ہونا بہت ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جو ہم آج کی بات کر رہے ہیں، میں اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کا بالکل تفصیل کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ
جو بھی مہدی ان کا آئے گا، جس انسان کو بھی وہ مہدی مانیں گے، وہ کس بیس کے اوپر، کن چیزوں کے اوپر جانچتے ہوئے، کس سانچے میں اس مہدی کو ڈھال کر وہ اس مہدی کو حق جانیں گے، ایک بہت بڑا سوال ان کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ دنیا میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے صحابہ اور خلفائے راشدین، تابعین کے دور کے بعد سے کئی مہدی اس زمانے میں آئے اور اس زمانے سے گئے۔ ہر مہدی کو زمانے کے لوگوں نے، علماء نے ان کو جانچا، اور جب حق پر نہیں تھے تو ان کے قتل کرنے کے فیصلے بھی سنائے، حکومت نے قتل بھی کیے، کئی ایسے باتیں ہوئی ہیں۔ تو جو بھی ان کا یہ مہدی آنے کے جو آمد کے جو باتیں اور تذکرے ہو رہے ہیں، ان سے یہ کہہ دینا، اگرچہ کہ ہم کو کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے ذہن میں یہ ڈال لیں کہ وہ اپنے مہدی کو کس بنا پر، کس معیار پر مہدی کو جانچیں گے، ان کے پاس کیا معیار ہے کہ وہ حق مہدی ہے۔ اگر وہ بیت المقدس کے اس دروازے سے نکل کر آ جائیں گے، جیسا کہ ان کے ایمانیات میں یہ باتیں ہیں کہ وہ ایک دروازے سے نکل کر آئیں گے، اہل تشیع حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نکل کر آ جائیں گے تو وہ حق مہدی ہے، تم کیسے جانو گے کہ وہ حق مہدی ہے؟ وہ کیا معیار ہے، وہ کیا سوالات ہے، وہ کیا سانچا ہے جس میں حق مہدی کو تم تلاش کرو؟ ہمارے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آئے، لوگوں نے ان سے، ان کے معیار کے تعلق سے جب سوالات کیے کہ آپ حق مہدی کیسے ہیں، ان کے بارے میں سوال کیے کہ مہدی کے بارے میں کہا گیا ہے ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ہر چیز کی تحقیق کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب ہار چکے، ان کے سامنے کچھ باتیں نہ رہی، تو یہ کہہ دیا کہ کوئی معجزہ دکھا دی۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور مہدیت کے تعلق سے کیا کوئی اگر جادوگر، کیا اگر کوئی اپنے تماشے کرنے والے کچھ بھی ایک تماشا دکھا دے، کوئی بھی اگر جو سو سحر آپ کے سامنے پیش کر دے، تو کیا اس کو آپ حق مہدی جان لیں گے؟ کیونکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام، جو ہمارے امامنا مہدی موعود علیہ السلام سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہے، ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے کہا کہ معجزہ جادو اور سحر کے مماثل اور اس کے برابر ہوتا ہے، متشابہ ہوتا ہے۔ ایسی چیز جو گمراہی چیز کے برابر مشابہ ہو، وہ دلیل نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق نبی ہونے کی دلیل معجزے کو نہیں بنایا، مانگنے پر بتا دیا، لیکن نبی ہونے کی دلیل آپ نے آپ کی سچائی اور آپ کے اخلاق رکھی، آپ کی حق گوئی، آپ کا حق بولنا، اور ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق، یہ آپ نے اپنی نبوت کے لیے دلیل رکھے۔ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی اپنی مہدیت کی دلیل رکھے کہ آپ کی حق گوئی، آپ کی حق پرستی، آپ کا حق بولنا، حق پر رہنا، اور ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق، یہ چیز مہدیت کی اصل پہلی دلیل۔ ان سے کہہ دینا کہ وہ کس بنا پر، کون سے سانچے کے اوپر ان کے اپنے مہدی کو وہ جانچیں گے اور ان کو تفتیش کریں گے، یہ ان سے کہہ دینا۔ خیر، ہم ہمارے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کا ایمان ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ساتھ آئیں گے، مل کر آئیں گے، ایک دوسرے کے تعلق سے نماز پڑھیں گے، کوئی ایک یہ امام ہوگا یا ان کے بالعکس وہ امام ہوں گے، تو یہ ان کے عقائد ہے، اور مل کر پھر دجال کو ماریں گے، یہ ساری باتیں۔ تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ غیر مہدوی حضرات کے پاس آخر وہ کون سے دلائل ہے، وہ کون سی چیز ہے جس پر کہ یہ کہتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ساتھ آئیں گے، ساتھ رہیں گے، ساتھ لڑیں گے، وہ کون سی دلیل ہے؟ تو قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آنے کا تذکرہ، مل کر آنے کا تذکرہ، ایسا کوئی تذکرہ قرآن سے نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں غیر مہدوی حضرات اپنے دلائل اور حجت کے لیے یہ بات رکھتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر 3 حدیثیں ہی زیادہ معتبر ہیں جن سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ساتھ ساتھ آئیں گے۔ اسی حدیث کو آگے دوسرے کتب میں بھی
अलग अलग अल्फाज से शुमार किया गया है। वो 3 हदीसें मैं आपके सामने उनकी दलील के तौर पर पेश करता हूं और वजाहत देने की कोशिश करता हूं कि वो क्या इख्तियार कर रहे हैं अपने हुज्जत और दलील और बुरहान के लिए, और उस पर हमारी क्या नजर, हमारी क्या राय है, उन हदीसों के बारे में हमारी क्या तफहीम है और वो क्या समझ बैठे हैं। आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहली हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियमा फीकुम व इमामुकुम मिनकुम इलल अखीर। देखिए ये हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा क्या हाल होगा जबकि इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे, हालांकि वो तुम्हारे इमाम तुम में से हैं। ये बिल्कुल हदीस के अल्फाज हैं जो फकीर आपके सामने तर्जुमा करके बता रहा था। अब समझने की जरूरत है कि वो किस बिना पर मेहदी को इसमें, इस हदीस में शामिल करते हैं। तो वो जो कहते हैं कि इमामुकुम यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज कि इमामुकुम के ईसा अलैहि सलाम जब तुम में तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे तो तुम क्या करोगे जबकि तुम्हारे इमाम तुम्हारे साथ होंगे। तो इसमें, इस हदीस में इमाम का जिक्र आया है कि तुम्हारे इमाम उस वक्त तुम्हारे दरमियान होंगे। यहाँ इमाम के साथ मेहदी का जिक्र नहीं है बल्कि सिर्फ इमामुकुम का जिक्र है कि तुम्हारे इमाम तुम्हारे साथ होंगे। तो इसमें जो वाव आया है बीच में कि इजा नजला इब्नु मरियमा फीकुम वो इमामुकुम मिनकुम, और तुम्हारे इमाम तुम्हारे साथ होंगे। तो ये जो वाव बीच में आया है, इस वाव को दो तरीके से माना जा रहा है। एक तो उसको वाव आतिफा कह रहे हैं और हम कहते हैं कि वो वाव वाव हालिया। तो वाव हालिया होने की सूरत में हम जो मानते हैं, उस सूरत में जो नतीजा निकलता है हालिया मानने की सूरत में कि तो इब्ने मरियम और वही तुम्हारे इमाम तुम्हारे साथ होंगे, यानी इब्ने मरियम होंगे और वो जो तुम्हारे इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहि सलाम आएंगे वो तुम्हारे इमाम भी होंगे। तो इसमें इमाम और ईसा अलैहि सलाम दो अलहदा अलहदा अलग अलग मानने की जरूरत नहीं होगी। कब? जबकि वाव को हालिया माना जाएगा। तो वो जो इब्ने मरियम आएंगे वो तुम्हारे इमाम तुम्हारे साथ होंगे, ये उसका तर्जुमा होगा। लेकिन जब आतिफा वाव को अत्फ मानेंगे तो आतिफा होने की सूरत में इमाम और मेहदी को अलग अलग तस्वुर किया जाएगा। वो जो तुम्हारे पास इब्ने मरियम आएंगे और तुम्हारे साथ तुम्हारे कोई इमाम होंगे, तो जो दूसरी शख्सियत होगी, यहाँ पर दो शख्सियत हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ईसा अलैहि सलाम होंगे और तुम्हारे पास तुम्हारे इमाम होंगे। अगर हम महदवी बिल फर्ज वाव को हालिया की बजाय आतिफा भी अगर मान ले तो उसका तर्जुमा ये होगा कि हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारे इमाम भी होंगे। तो इमाम यहाँ मुतलक इमाम, कोई भी इमाम होगा, जितनी भी जमात होगी, जितने भी लोग होंगे, जितने भी मुसल्ली होंगे, उनमें से कोई भी तुम्हारा इमाम तुम्हारे दरमियान होगा। लेकिन इस इमाम से इमाम मेहदी मुराद लेना, इसके लिए कोई करीना नहीं मिल रहा है, कोई सहारा, कोई सपोर्ट हदीस में इमाम मेहदी है बोलकर तो नहीं मिल रहा है। लेकिन बाद वालों ने यहाँ पर इमाम मेहदी इसको बनाया, कैसे बनाया ये हम और दूसरी हदीसें पढ़कर देखते हैं। तो सबसे पहले हदीस के अल्फाज है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उस वक्त जब वो आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे दरमियान तुम्हारे इमाम भी होंगे। सिर्फ हदीस के ये अल्फाज है। इसी बिना पर इस पहली हदीस से मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम साथ होंगे, ये उससे ये नतीजा लेते हैं और अपना एतकाद और ईमान बनाते हैं।
اب دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث تو ہو گئی مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھی۔ اب دوسری حدیث ہے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قال یومئذ وہم قلیل رجلہم بیت المقدس وامامہم رجل صالح فبینما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح اذ نزل عیسی ابن مریم الصبح۔ یعنی اس کا بالکل سادہ ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اس وقت تھوڑے ہوں گے، بالکل تھوڑے ہوں گے، اور اکثر بیت المقدس میں رہیں گے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں بیت المقدس کا ذکر آ رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور آگے امام کا جیسے ہی ذکر آتا ہے تو اس سارے ماحول سے آج کا جو ماحول چل رہا ہے تو بیت المقدس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، تو اب اس امام سے مراد مہدی ہی ہوں گے، یہ وہ مانتے ہوئے مہدی اور عیسیٰ بیت المقدس میں جمع ہوں گے اور نماز پڑھیں گے، اور وہاں سے وہ اپنی تبلیغ شروع کریں گے۔ یہ یہاں سے اس حدیث سے اخذ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کا صحیح ترجمہ پہلے رکھ دیتا ہوں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس وقت تھوڑے ہوں گے، اکثر بیت المقدس میں رہیں گے، اور ان کا امام جو کہ ایک مرد صالح ہوگا، اس اثنا میں کہ امام انہیں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، یکایک عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، اور صبح اس وقت نازل ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے۔ تو یہ فجر کی نماز کے وقت کا جو سو حال بتایا جا رہا ہے کہ جماعت ہوگی، ان کا امام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، اور ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں اتریں گے، جبکہ وہاں وہ لوگ جو بھی نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر مل کر نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس سے دوسری حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو کہ بیت المقدس و مقام ہے، اور آج جو چل رہا ہے بیت المقدس کے اوپر سے ہی اس حدیث کو مضبوط اور بتاتے ہوئے کہ دیکھو کہ بیت المقدس کا حال اب ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے تو مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، اور پھر یہاں سے بالکل آخری دور شروع ہو جائے گا، دجال بھی اب نکلنے والا ہے، اور جنگیں چلیں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کا یہ ایمان ہے۔ تو اس حدیث سے وہ سہارا بناتے ہوئے اپنے عقیدے کو اور مضبوط بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں، اور یہ جو ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں کیا چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اس حدیث کے ساتھ، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تیسری حدیث رکھتے ہوئے، کہ تیسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اصل متن کا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامت فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال سلنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء مکرمۃ اللہ هذه الامہ الی الاخیر۔ تو حدیث کی میں بالکل جو سو لفظ بلفظ سلیس ترجمہ کرتا ہوں یہاں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر لڑتی اور غالب رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں نازل ہوں گے تو ان کو ان کا امیر کہے گا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ نے اس امت کو جو بزرگی دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امیر ہیں، کہ تمہی میں سے کوئی نماز پڑھاؤ۔ تو دیکھیے امیر کے تعلق سے جو کہا گیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے یہاں بعض پر امیر ہو، ایک بزرگی کا مقام رکھتے ہو، تو بتلائیے کہ یہاں بعض پر امیر ہے، تو اس امیر سے مراد یہاں پر مہدی لیا جاتا ہے، تو بعض پر مہدی ہے، ایسا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا۔ مہدی تو کوئی ایک ہی ہوگا جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جو آئے اور جو چلے بھی گئے۔
تو बाज बाज पर अमीर हैं, बाज बाज पर जो है सो इमाम हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, यानी आखिरी दौर के वो मुसलमान इतना बड़ा मुकाम रखने वाले लोग होंगे कि वो बाज बाज पर इमाम और अमीर होंगे, ये वो कहते हैं। और उस पर से अकीदा बनाया जा रहा है कि मेहदी होंगे और ईसा होंगे और साथ मिलकर नमाज पढ़ेंगे। अब आइए कि इन तीनों हदीसों में असल जो मुद्दा है, जो जेर बहस है, वो ये है कि पहली हदीस में इमामुकुम, कि तुम्हारा इमाम तुम में है। दूसरी हदीस में है इमामुहुम, और जबकि वो एक सालेह आदमी, एक नेक आदमी तुम में से, उनमें से एक इमाम होगा, इमामुहुम का जिक्र आया है। और तीसरी हदीस में आया है अमीरुहुम। अब इसके अलावा जितनी भी हदीसें मेहदी और ईसा के जमा होने की और एक जमाने में आने की है, इन इसी हदीस के अलग अलग अल्फाज और अलग अलग रिवायतों से ही हदीसों को जमा करके अकीदा बनाया जाता है कि मेहदी और ईसा साथ होंगे। असल ये तीन हदीसें। अब इन तीनों हदीसों का असल मसला क्या है कि जिस वक्त के हजरत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया, इब्ने माजा में रिवायत किया, और जो है सो सही मुस्लिम में और एक जगह रिवायत हुई, तो ये हदीसें यही अल्फाज पर कायम थी। यानी कि हदीस में सिर्फ यही अल्फाज थे कि इब्नु मरियम फीकुम वो इमामुकुम मिनकुम, और तुम में से तुम्हारा इमाम होगा। और दूसरी हदीस जो थी इब्ने माजा की, कि बैतुल मुकद्दस की जो हदीस आई है कि वो इमामुहुम रजुलुन सालिन, और उनमें एक इमाम होगा जो नेक आदमी होगा। ये हदीस के अल्फाज है। और तीसरे में जो है सो फयकुलु अमीरुहुम ताल, तो उनका अमीर कहेगा कि आइए हमारे साथ, ऐ ईसा आप नमाज पढ़िए। यही अल्फाज थे। लेकिन मुताखिरीन ने, यानी बाद वाले मुहद्दिसीन ने, इन हदीसों को जब अपनी कुतुब में, अपनी किताबों में जब नकल करना शुरू किया, तो लफ्ज़े मेहदी का इजाफा कर दिया। जैसा कि हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने अल उर्फुल वर्दी में, किताब का नाम भी आपके सामने रखता हूं, कि अल उर्फुल वर्दी में सही मुस्लिम की उस हदीस को जब नकल किया, तो इमामुकुम के साथ अल महदी लगा दिया और लिखा कि इमामुकुम अल महदी, कि तुम में तुम्हारा इमाम मेहदी तुम में है। ये मेहदी का लफ्ज उन्होंने इजाफा कर दिया। इसी तरह इब्ने माजा की जो हदीस है, उसके अंदर भी इब्ने माजा की हदीस है जो कि अबू इमामा बाहिली ने रिवायत की है। तो इस हदीस को रुयानी ने जब अपनी किताब में जो सो नकल किया और रिवायत की, तो उसके अंदर इमामुहुम महदीयुन रजुलुन सालिहुन, इस तरीके से मेहदी का लफ्ज उन्होंने भी इजाफा कर लिया। और तीसरी हदीस जो है सही मुस्लिम की है, तो उस हदीस में भी जो कि हदीस है, तो उसमें अबू नईम अस्फहानी ने जो नकल की है हदीस को, तो उसमें भी अमीरुहुम अल महदी बोलकर अल महदी का लफ्ज इजाफा कर लिया। तो बाद जो है सो बाद वालों ने, मुताखिरीन ने, मुतकद्दिमीन की रिवायत के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ या अपनी तफहीम और अपने अकीदे को जहन में लाकर वहां पर लफ्ज मेहदी को वाजे कर दिया। और उसके बाद जब उनसे बातचीत होती है या बहस होती है, तो कहते हैं कि इतने सारे लोगों ने इजमा करके इस रिवायतों से मेहदी को माना है, और कहते हैं कि उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। जबकि हदीस है ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन कुरान कहता है कि अक्सरहुम ला युमिनून, अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे, ईमान लाने वाले थोड़े होंगे। जब हुजूर की हदीस है कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी, आप उसको दलील बनाते हैं, तो ये भी तो हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदउल इस्लाम गरीबुन सयऊतु कमा बदा, कि इस्लाम गरीबी में कम लोगों में जो सो कायम हुआ है, और आखिरी वक्त में भी कम हो जाएगा। जैसा कि हदीस के अल्फाज भी है कि बैतुल मुकद्दस में लोग थोड़े से रह जाएंगे और आखिरी वक्त तक जंग करते रहेंगे। तो थोड़े का जब तस्करा किया है, तो मानने वाले, ईमान लाने वाले भी थोड़े ही रह जाएंगे। और अकली तौर पर मैं दलील आपके सामने रखता हूं कि हीरा, हीरे जो होते हैं, वो अगर किसी पहाड़ में मिलते हैं तो कम कम और बहुत ही कम मिलते हैं, बेशकीमत होते हैं, और उनका वजूद कम ही होता है। लेकिन कंकर पत्थर ये हर जगह होते हैं, हर जगह ये दस्तयाब होते हैं, मिल जा सकते हैं। लेकिन हीरा कम ही होता है
اور اس کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ تو ایمان بھی کم ہوتا ہے، اس کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بےمانی کی باتیں ہیں، بالکل باطل باتیں ہیں کہ آپ جو سو اپنی طور پر ایک حدیث کو کہ اکثر امت گمراہی پہ نہیں ہو سکتی کہتے ہوئے، اپنی طور پر جہاں حدیثوں میں مہدی، لفظ مہدی کا ذکر نہیں آیا ہے، اضافہ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو اس طریقے سے نقل کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک جگہ ایک ساتھ آئیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ اصل حدیث ہے جس پر وہ حدیثیں ہیں جس پر وہ اپنے عقائد اور ایمانیات کو رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے یہی ان کے اندر بھی ایمان پھیلاتے ہیں، اور اسی بنا پر آج جو چرچے چلتے ہیں وہ ان کے ایمان کے بنا پر چرچے چل رہے ہیں۔ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ مہدی اور عیسیٰ جو یہ اجتماع ایک ساتھ کی بات ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے لاتے ہیں، جبکہ نہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں آئے، نہ آ سکتے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کی کبھی اقتدا کیے۔ یہ ساری چیزیں باطل ہے، اور باطل کہنے والے بھی اوپر کے ہی بزرگوں میں حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی اپنی کتاب، دیکھیے کتاب کا میں خاص طور پہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ حضرت سعد الدین تفتازانی اپنی کتاب شرح مقاصد کے اندر صاف صاف کھلے الفاظ میں اس ایمان کی بطلان کی تردید کرتے ہوئے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہو سکتا، الفاظ کہتے ہیں فما یقالو، اور جو یہ کہتا ہے ان عیسیٰ یقتدی بالمہدی، کہ عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے، او بالعکس، یا پھر اس کے عکس یعنی کہ مہدی عیسیٰ کی اقتدا کریں گے، شیء لا مستند لہو، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، فلا ينبغي ان يقولوا علیہ، تو ایسی چیز پر توجہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ ان کے الفاظ ہے کتاب کے کہ وہ بالکل اس چیز کو باطل کہتے ہیں، جبکہ یہ اسی دور کے بزرگوں میں شامل ہوتے ہیں، حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے اب میں آپ کے سامنے اور ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اجتماع مہدی و عیسیٰ کے باطل ہونے میں ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابو یعو الخلیفتانی فاقتلوا الآخر منہما، یعنی کہ جب دو خلیفے ایک بیعت کے اوپر جمع ہو جائیں تو دوسرے کو اس میں سے قتل کر دو، جو دوسرا ہوگا اس میں سے اس کو قتل کر دو۔ تو اسی بنا پر تمام کے تمام اس حدیث کی بنا پر علماء اتفاق اور اجماع رکھتے ہیں کہ دو خلیفے ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک بیعت کے اوپر تو اس میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ تو خلیفۃ اللہ ہونے کے اعتبار سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ بن کر آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی اللہ نہیں بلکہ امت رسول میں خلیفۃ اللہ بن کر آئیں گے۔ دو خلیفۃ اللہ جب ایک دعوت پر لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگوں میں افراتفری اور جو سو بالکل تفریقہ ہو جائے گا، فرق کریں گے۔ تو اسی اعتبار سے ایک دوسرے کے تابع ہونا پڑے گا، اور ایک دوسرے کے تابع جبکہ وہ حق اللہ کی طرف سے خلیفہ بن کر آئیں گے تو ایک دوسرے کی اتباع نہیں کر سکیں گے، لہٰذا دعوت بلائیں گے تو ان میں جھگڑا ہوگا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے دوسرے ایک میں سے دوسرے کو قتل کرنا لازم آئے گا، یہ حدیث کی بنا۔ اب چند ایسی حدیثیں جو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی گئی ہے وضاحت کے ساتھ، نام مہدی کے ساتھ، لیکن تعجب یہ ہے کہ اس میں عیسیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، جب یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ساتھ آئیں گے۔ تو جہاں مہدی کا تذکرہ بڑے زور کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور ڈالتے ہوئے، ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے، اجاگر کرتے ہوئے جب زور ڈال رہے ہیں، تو ایسے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ حضور نے کیوں نہیں کیا؟ اگر ساتھ ہوتے ہیں تو ساتھ کا تذکرہ کرتے، جیسا کہ ایک حدیث ہے جو ہمارے اپنے مہدوی لوگوں کی ایمان کی امداد کرتی ہے۔ یہ حدیث کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی سعید الخدری، حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، اجلج جبہتی، روشن پیشانی والے، وہ اقنل انفی، اور کھڑی ناک والے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئتا ظلما وجورا، یملک 7 سنین،
یعنی کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام روشن پیشانی اور کھڑی ناک والے ہوں گے، اور جو سو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے یا خلافت کریں گے۔ تو لوگ یہ مانتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام دنیا کی حکومت کرنے کے لیے بادشاہ بن کر آئیں گے، جنگیں لڑیں گے، لوگوں کو مال لٹائیں گے، اور جو ہے سو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ کا خلیفہ جو خلافت خداوندی کا نائب بن کر اس دنیا میں آئے گا، کیا وہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرے گا؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں روشنی پھیلانے کے لیے، لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں، جبکہ ان کے امام مہدی کوئی جنگجو بن کر آئیں گے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لڑیں گے اور ان کے ہاتھوں میں تلوار ہوگی، یا پھر حضرت صلاح الدین ایوبی کی طرح جو ہے سو ان کے جنگوں کے تذکرے چلیں گے۔ بہرحال وہ ان کو کسی جنگجو کی طرح مانتے ہیں، جبکہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ ثم ان علینا بیانہ، کہ پھر بیان کی ذمہ داری اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو مہدی ہوگا۔ مہدی کا کام کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے بعد مہدی آئے گا وہ بھی خدا کے دیدار کی طرف۔ اور مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا کا اندھا ہوگا وہ آخرت کا اندھا ہوگا۔ میں آنکھوں والا مذہب لایا، میں عشق کا مذہب لایا اور عشق نامہ تم کو سناتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں مہدی موعود علیہ السلام کی ہے، لیکن ان غیر مہدویوں کا یہ ماننا ہے کہ مہدی کوئی بادشاہ بن کر آئے، اور یہ اس حدیث سے کہتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب مہدی تمہارے آئے تو زمین کہاں عدل و انصاف سے بھر گئی؟ تو دو باتیں اس حدیث کے تعلق سے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اگر جنگل میں روشنی لے کر، چراغ لے کر چلتے ہیں، تو جہاں آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں آپ چراغ رکھتے ہیں، وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، وہاں روشنی بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد جنگل کے جس حصے میں آپ جائیں گے اس روشنی کے ساتھ جائیں گے، تو جہاں بھی آپ جس حصے میں رہیں گے وہ روشنی ہو جائے گی، جس جگہ قدم رکھیں گے وہ روشن ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تشریف لے گئے، جس ملک تشریف لے گئے، جس گاؤں شہر تشریف لے گئے، آپ جہاں بھی گئے قرآن کی، حق کی، اللہ کی اور اللہ اللہیت کی بات رکھتے گئے، قرآن کی اور قرآن کے بیان کی بات رکھتے گئے، صرف اور صرف ہدایت کی بات رکھتے گئے۔ اپنی اس روشنی کو مہدی موعود علیہ السلام ہر قدم پر ہر جگہ پھیلائے، اور جن کو حاصل کرنا تھا حاصل کیے، اور جو حاصل کر کے قائل ہو گئے، ایمان لا لیے، وہ مصدق ہو گئے، اور جو قائل بھی نہیں ہوئے، جو سائل تھے وہ قائل بھی نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اختلاف کر کے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگیں وغیرہ نہیں، اختلاف کیا تو ہجرت کرنے پر مجبور کیے، ہجرت کرے چلے گئے، لیکن جو ہے سو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنا کام کیا اور فرمایا کہ ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ تو جہاں پر بھی آپ نے قدم رکھا وہاں ہدایت کی بات کی، آپ نے روشنی پھیلائی، لینے والوں نے لی۔ آنکھ والی تیری جوبن کا تماشا دیکھے، جن کو ایمان ہو، جن کو آنکھ ہو، وہی مہدی کو حق دیکھے، ورنہ مہدی کو کسی نے حق نہیں دیکھا۔ تو وہ چھوڑ کر ایسے ہی رہ گئے۔ تو یہ جب جس زمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ساری زمین کو عدل و انصاف سے پردے گئے، جہاں گئے انصاف کیا، وہاں پر عدل کیا، جہاں گئے روشنی پھیلائی، اور جہاں نہیں گئے وہاں روشنی نہیں گئی۔ تو جہاں جہاں بھی آپ گئے وہاں روشنی پھیلائی، عدل و انصاف کیا، جیسا کہ ظلم و ستم سے، اندھیرے سے، جہاں بھی اندھیرا تھا قدم رکھا اجالا ہو گیا، یہی۔ اور دوسری بات، اگر مہدی موعود علیہ السلام ساری دنیا میں عدل و انصاف بھر دیں گے، ساری دنیا کو مسلمان کر دیں گے، سارے دنیا کو ایک دین پر لا دیں گے، تو جو کام حضور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہدی نے کر دیا، تو مہدی کا مقام حضور سے بھی بڑا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ ہم خاتمین محمدین، یہ ہمارا ایمان ہے۔
تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا، اور فرمایا کہ المہدی منی یخفو اثری ولا یختی، مہدی مجھ سے ہے، میرے قدم پر قدم رکھے گا، کبھی غلطی نہیں کرے گا، خطا نہیں کرے گا۔ جب حضور کے قدم بقدم چلیں گے، حضور کے برابر برابر چلیں گے، تو حضور سے زیادہ کیسا کریں گے؟ جتنا حضور نے کیا وہ بھی اتنا ہی کریں گے۔ حضور کے زمانے میں جب ساری دنیا عدل و انصاف سے نہیں بھر گئی، ساری زمین میں عدل و انصاف نہیں ہوا، سارے زمین میں ظلم و ستم ختم نہیں ہوا، مہدی کے زمانے میں کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ عقلی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی، تاریخ کے اعتبار سے بھی، کسی اعتبار سے بھی اس طریقے کی عقائد اور ایمان ہم نہیں رکھ سکتے۔ یہی ایمان ہے جو حق مہدی محمد السلام نے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال یہ حدیث، تو اب اس حدیث کے تعلق سے جہاں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا جا رہا ہے، تو یہاں مہدی کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ جبکہ ان کا ایمان ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ساتھ آئیں گے، ساتھ رہیں گے، تبلیغ کریں گے۔ جو جب تبلیغ کر رہے ہیں، انصاف بھر رہے ہیں، زمین میں عدل و انصاف کر رہے ہیں، تو پھر مہدی کہاں گئے؟ جبکہ مہدی ساتھ ہوں گے عیسیٰ کے، تو عیسیٰ کہاں گئے؟ ان دونوں کا تذکرہ ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن اس حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، جبکہ یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، جھنجھوڑ کر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب مہدی آئے گا، عدل و انصاف زمین میں بھر دے گا، تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں پیش کرتا ہوں، عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من اهل بيتي يوات اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا نہیں جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیجے گا۔ یعنی کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے، یا پھر زور اپنی بات میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کا توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توجہ اپنی طرف کرتے ہوئے ان کے ذہنوں پر زور ڈالتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر دنیا ختم ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک آدمی نہیں آئے گا، اور وہ آدمی میرے اہل بیت سے ہوگا، جس کا نام میرا نام جیسا، جس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کے نام جیسا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و ستم سے ہوگی۔ جب اتنا زور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال رہے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آدمی نہیں آئے گا، تو ایک آدمی کے ساتھ دو آدمی کا ذکر کیوں نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دو آدمی آئیں گے، عیسیٰ اور مہدی، اور وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھریں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں نہیں فرمایا؟ جبکہ عیسیٰ اور مہدی ساتھ آنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں آنی چاہیے تھے بات کہ عیسیٰ اور مہدی دو آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آدمی کا ذکر کیا، اور اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑا، اپنے ماں باپ کے نام کے ساتھ ان کے ماں باپ کے نام جوڑے، اور کہا کہ وہ آئیں گے اور وہی زمین میں جو ہے عدل و انصاف کریں گے۔ کیوں یہاں پر ایک ہی آدمی کا ذکر کیا گیا، جبکہ ہمارے جتنے بھی غیر مہدوی بھائی ہیں ان کا سب کا ایمان ہے کہ دو آئیں گے، دو آئیں گے، عیسیٰ مہدی آئیں گے، عیسیٰ مہدی آئیں گے؟ کہاں اس حدیث میں پھر نہیں کہا گیا؟ چلیے اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے، اب یہ ذرا اور غور سے سنیے گا، کہ حضرت ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کی روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم يبقى من الدنيا الا ليلة، کہ دنیا میں سے اگر ایک رات بھی باقی رہ جائے گی، کتنا زور ڈالا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زور ڈال رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لطول اللہ تلک اللیلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو لمبی کر دے گا، حتی یملک رجلا من اہل بیتی، یہاں تک کہ ایک آدمی اس دنیا میں مالک بن کر آئے گا میرے اہل بیت سے، یوات اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہاں تک کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ ایک رات بھی رہ جائے گی اگر، تو اس ایک رات کو بھی اللہ لمبی کر دے گا، اور اس میں ایک آدمی کو بھیجے گا۔ دو آدمی بھیجنے چاہیے تھے، عیسیٰ اور مہدی، لیکن بھیج کو کیا رہا ہے؟ ایک آدمی کو بھیجے گا، اور وہ آدمی میرے اہل بیت سے، میرے نام برابر، میرے ماں باپ کے نام اس کے ماں باپ کے نام برابر، اور وہ آئے گا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، حدیث کے الفاظ سے اس کے بعد حضور فرمایا تقسیم المال بالسویہ،
اور برابر برابر مال کو تقسیم کر دیں گے، مال جمع نہیں کریں گے، بادشاہت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو مال آئے گا برابر برابر لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ الْغَنِيَّ فِي قُلُوبِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور لوگوں کے دل اس وقت ان کے دل غنی ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے دل غنی ہو جائیں گے۔ وَيَمْكِسُ 7 أو 9، اور وہ مہدی 7 سال یا 9 سال اس دنیا میں رہیں گے، ثم، اور اس کے بعد لا خیر فی العیش الحیاتی، اور اس کے بعد زندگی میں جینے کا کوئی مزہ ان کے بعد نہیں رہے گا۔ کس کے بعد؟ الفاظ دیکھیں، لفظ آ رہا ہے پھر، کس کے بعد؟ بعد المہدی، مہدی کے بعد جینے کے اندر پھر کوئی مزہ بھی نہیں رہے گا۔ اب یہاں پر صرف اور صرف لفظ مہدی کا حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے خاص ذکر کر کر واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک آدمی ہے، ایک رات بھی رہ جائے گی تو ایک آدمی کو بھیجیں گے، اور وہ آدمی میرے اہل بیت سے میرے نام برابر، میرے ماں باپ کے نام برابر، جو مال کو برابر برابر تقسیم کر دیں گے، اور لوگوں کے دل ان کی وجہ سے غنی ہو جائیں گے، اور وہ 7 سال یا 9 سال رہیں گے، اور ان کے جانے کے بعد دنیا میں کوئی جینے کا مزہ نہیں رہے گا۔ وہ شخصیت مہدی موعود علیہ السلام کی۔ اور 7 اور 9 سال کا مسئلہ یہ ہے کہ جب مہدی موعود علیہ السلام نے 901 ہجری میں رکن و مقام کے درمیان جب وہاں پر آپ نے دعوے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد سے 9 سال آپ کی حیات رہی، 910 میں آپ انتقال فرما گئے، تو اس طریقے سے 9 سال اور 7 سال کا تذکرہ کہ آپ جب احمد آباد تاج خاص سالار کی مسجد میں کھڑے ہو کر وہاں پر اپنی مہدیت کا پھر دوبارہ دعوی موقدہ فرمایا، تو وہاں سے 7 سال اس طریقے سے حدیث کے دونوں لفظ بھی برابر صادر آتے۔ آئیے ایک اور حدیث ہے، اس کو سنتے ہیں۔ حضرت عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قصۃ المہدی، کے مہدی موعود علیہ السلام کے قصے میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں، قالا، وہ کہتے ہیں، فَيَجِيُ رَجُلٌ فَيَقُولُ يَا مَهْدِي آتَانِي يَا مَهْدِي آتَانِي قَالَ فَيَحُسُّ لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَن يَحْمَلْهُ، یعنی کہ ایک آدمی مہدی موعود علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا اور کہے گا یا مہدی مجھے دیجئے، یا مہدی مجھے دیجئے، تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جتنا کہ وہ اٹھا سکتا۔ دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کے قصے میں مہدی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مہدی کے پاس لوگ آئیں گے، اپنے دامن پھیلائیں گے، اپنے دامن بھریں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ لوگ ان کے پاس دامن پھیلا رہے ہیں اور وہ دامنوں کو بھر رہے ہیں، ان کا ذکر مہدی موعود علیہ السلام کے قصے میں اور ان کی روایات میں، احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا الگ ذکر کیا گیا، صرف امام کا ذکر آیا ہے، امیر کا ذکر آیا ہے، لیکن یہاں مہدی کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں پر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا کنایتاً بھی، اشارتاً بھی یہاں پر تذکرہ نہیں مل رہا ہے۔ آخر کیوں؟ جبکہ عیسیٰ اور مہدی ساتھ آئیں گے، یہ ایمان ہے غیر مہدویوں کی، تو پھر کہاں ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، عن علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا یختم اللہ بہ الدین کما فتحوا بنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی ہم میں سے ہیں، وہ دین کو ختم کریں گے، یختم اللہ بہ الدین، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کو ختم کرے گا، کما فتحوا بنا، جبکہ ہم سے دین کو شروع کیا تھا۔ جب مہدی موعود علیہ السلام کا، چلیے آخری وقت کی بات ہو رہی ہے، دین ان پر ختم کر دیا جائے گا بات ہو رہی ہے، تو پھر جب دین ان پر ختم کیا جا رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ ان دونوں کے ذریعے سے دین کو ختم کیا جائے گا، جیسا کہ مجھ سے شروع کیا گیا، یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی بھی کوئی ذکر نہیں مل رہا ہے۔ اور اس حدیث کو حافظ ابو بکر بیہقی نے اپنی جو سو حدیث میں جو سو کتاب میں اس کی تشریح کی ہے، حافظ ابو بکر نے بیہقی شریف میں اس حدیث کو رکھا ہے، لیکن کوئی عیسیٰ کا ذکر اس میں نہیں آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کرتے ہوئے میں آگے کی بات کرتا ہوں کہ عن محمد ابن سیرین، معاف کریے گا، کہ عن ابی عبداللہ الحسین ابن علی انہ سئل هل ولد المہدی فقال لا ولو ادرکتہ
لقدمتہ ایام حیاتی۔ اخد الدرر کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان کے تعلق سے ان کے سامنے پوچھا گیا کہ کیا مہدی پیدا ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فقالا لا، کہا کہ نہیں، مہدی پیدا نہیں ہوئے۔ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ، اگر میں ان کو پا لیتا، لَقَدَّمْتُهُ أَيَّامَ حیاتی، تو میں اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں لگ جاتا۔ جہاں مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وہاں اہل بیت کہہ رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزند کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی ساری زندگی ان کی خدمت کر لیتا اگر وہ پیدا ہو جاتے۔ جب ان کی خدمت کی بات آ رہی ہے اور ان کا تذکیر آ رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرنا تھا، کہنا تھا کہ مہدی بھی پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے، دونوں بھی آئیں گے، اور ان دونوں کو جب میں پالوں اگر، تو اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں لگا دیتا۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے میرے لیے، یہ سارا ذکر کرنا تھا۔ لیکن مہدی موعود علیہ السلام کا الگ ذکر ہوا ہے تو الگ بات کرتے ہوئے بات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، یہ بھی اخد الدرر کی جو سو حدیث ہے، ان محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل المہدی خیر ام ابو بکر و عمر قال هو خیر منہما، کہ حضرت محمد ابن سیرین روایت کرتے کہا گیا کہ مہدی بہتر ہیں یا ابو بکر اور عمر کا مقام بڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں سے، یعنی عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑا مقام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ یہ مہدی موعود علیہ السلام کا مقام ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے بھی ان کا مقام بڑا ہے، بلند ہے، تو صاف صاف عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر لانا چاہیے تھا کہ وہ دونوں ایک مقام پر ایک ساتھ آئیں گے، اور ان کا مقام ان دونوں صحابہ سے بڑا مقام رکھتے ہیں، یہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن کہیں پر بھی دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ نہیں مل رہا ہے۔ جہاں عیسیٰ کا ذکر آیا علیہ السلام، وہاں صرف امام کا ذکر آیا، اور جہاں مہدی کا ذکر آ رہا وہاں پر کوئی امام یا کوئی خلیفۃ اللہ یا کوئی عیسیٰ اشارہ کنایا بھی نہیں مل رہا ہے، صرف اور صرف الگ مہدی کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم نے ڈھونڈا، جب ہم نے ٹٹولا، جب ہم نے دیکھا، تو ہم کو مہدی اور عیسیٰ کا جب ذکر ملا تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں ملا، جہاں ان کا زمانہ بھی الگ ہے، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے میں روایات کو دلیل کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حاکم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور کے الفاظ ہے کیف تہلک امتی انا اولیہا وعیسی ابن مریم آخریہا والمہدی فی وسطیہا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی، جس کے اول میں ہوں، جس کے آخر عیسیٰ ہے، اور جس کے درمیان مہدی ہے۔ اسی طریقے سے ابن عساکر نے حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ تقریباً ہمارے مہدویوں کی تمام مسجدوں کے اندر با احترام سر آنکھوں پر یہ حدیث کو ہم دیواروں پر بھی اپنے جو سو نمایاں رکھتے ہیں، تاکہ جو سو مہدوی اور غیر مہدویوں کو اپنے جو سو مہدی کے حق ہونے کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا۔ یہ حدیث بھی کہ مہدی درمیان میں ہوں گے، عیسیٰ آخر میں ہوں گے، اور میں اس امت کے اول میں رہوں گا، یہ حضور کے الفاظ ہے۔ تیسری، اور جو ابو نعیم نے اپنی اخبار مہدی کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ لن تہلک الامتا، کہ میری امت ہلاک نہیں ہو سکتی، انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی فی وسطیہا۔ اسی طریقے سے امام جعفر سے بھی یہی حدیث روایت کی ہے، اور حضرت یحییٰ ابن عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے یہی حدیث کو پھر سے نقل فرمایا کہ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا۔
تو حاضرین گرامی، ہم نے دیکھا کہ جہاں مہدی اور عیسیٰ کا ذکر ملا وہاں پر زمانہ الگ ملا، اور جہاں پر عیسیٰ کا ذکر ملا وہاں امیر کے علاوہ مہدی کا نام نہیں ملا، اور جہاں مہدی کا الگ تذکرہ ملا وہاں پر عیسیٰ کا کوئی تذکرہ نہیں ملا۔ جہاں عیسیٰ اور مہدی کا تذکرہ احادیث میں ملا وہاں زمانہ الگ ملا، حضور کا زمانہ الگ، مہدی کا زمانہ الگ، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ الگ۔ میں ایک حدیث کہتے ہوئے اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیخرج من بعدی فی امتی علی رأس کل مئتی سنتی تسعۃ منہم لغوی والعاشر معود۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امت کے ہر 100 سال پورے ہونے پر ایک ایک مہدی آئیں گے اور وہ سارے لغوی ہوں گے، اور جو 10ویں جو 100 سال کے بعد جو مہدی آئے گا وہ موعود مہدی ہوگا۔ اور اس روایت کو فوائد الاخبار کے اندر یہ روایت آپ کو مل سکتی ہے۔ تو 9 مہدی ہر 100 سال کے اوپر سر پر سال کے بالکل اول حصے میں 9 مہدی ایسے آئیں گے جو لغوی ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے، جو باطل ہوں گے، اور 10ویں صدی میں ایک مہدی آئے گا اور جو حق پر ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، جتنے بھی مہدی آئے ہیں وہ عیسیٰ کے ساتھ نہیں، بغیر مہدی اکیلے دعویٰ کیے ہیں۔ کچھ دعوے میں اپنے آپ سے جیسے انحراف کر دیے، رجوع لا لیے، جن میں سے بڑے بڑے اولیاء اکرام گزرے ہیں، اور کچھ مہدی ہونے پر قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ کچھ اولیاء جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کے بارے میں خود مہدی ہوں کہہ دیا اور بعد میں رجوع لا لیے، ان کا زمانہ بھی ایسا تھا۔ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے ساتھ عیسیٰ نہیں تھے؟ کیا آپ نے تنہا مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا؟ لیکن وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ لیکن انہوں نے درمیان زمانے میں اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا، اور جب مقام کو سمجھا اور اس مقام کو جانا سمجھا تو فوراً اس سے انحراف کیا اور رجوع لا لیے، توبہ کر لی۔ جیسا کہ اول زمانے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 20 دنوں تک انہوں نے دعوی مہدی کیا، اور 20 دنوں کے بعد وہ اس مقام سے اتر گئے، توبہ کیے اور رجوع لا لیے۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی 20 دن کا دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا، اور اس دعوے سے اتر گئے۔ ان کے زمانے میں کوئی عیسیٰ نہیں آیا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان مغربی، یہ 12 روز تک، 12 دنوں تک دعویٰ کیے اور پھر رجوع لا لیے۔ حضرت خواجہ حسن نوری رحمت اللہ علیہ 5 دن کا دعویٰ کیے تھے اور پھر اس کے بعد رجوع لا لیے، توبہ کر لیے۔ حضرت شیخ عبداللہ خفیف رحمت اللہ علیہ 15 دنوں تک دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا، اور بعد میں پھر انکار کر کے رجوع لا لیے، توبہ کر لیے۔ حضرت شیخ عیسیٰ چند روز کا دعویٰ کیا تھا۔ شیخ ادریس رومی، انہوں نے بھی چند دنوں کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز دنوں کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، لیکن اس سے تائب ہو گئے، رجوع لا لیے۔ اور ان تمام بزرگوں نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں درمیان میں کیے ہیں، کوئی عیسیٰ کی آمد کا تذکرہ ان کے دعووں میں نہیں ملتا کہ عیسیٰ بھی ساتھ ہو گئے تھے یا کوئی بھی۔ اسی طریقے سے سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی تھوڑے دنوں کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فتوحات مکیہ لکھی ہے، انہوں نے بھی جو ہے سو اپنے آپ کو ولایت، خاتم ولایت اصغر کے جو ہے سو نام سے دعویٰ کرتے تھے۔ خاتم ولایت محمدیہ کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن چھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس میں بھی پھر بعد میں وہ انحراف کر کے جو سو توبہ کر لیے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ، ان کے مریدین نے محبت میں ڈوب کر غوث اعظم کو مہدی، مہدی یا مہدی کے جو سو ان کو القاب دے کر پکارنے لگے، لیکن بعد میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان سے جو سو رجوع کروا لیا۔ اس طریقے سے دور کے بڑے بڑے اولیاء کرام نے بھی مہدی ہونے کا چند روز کے لیے دعویٰ کیا، لیکن ان کے اس مہدی ہونے کے دنوں میں کوئی عیسیٰ نہیں تھے، اور ان کے لیے مہدی سے، مقام مہدی سے انحراف ہونے کی وجہ مہدی موعود کا مقام تھا۔
حق مہدی کا مقام کیا ہے، ولایت محمدیہ کا بار کیا ہے، اس کو دیکھ کر اس کو سمجھ کر وہ رجوع لا لیے۔ وہ عیسیٰ کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوتے، اور دعویٰ کرتے تو عیسیٰ کے ساتھ اگر عقیدہ ہوتا تو اس کے ساتھ کا دعویٰ کرتے، لیکن ایسا کوئی معاملہ ان تمام بزرگوں کے وقت میں بھی نہیں آیا، اور جتنے بھی مہدی آئے ان مہدیوں کے وقت میں بھی کوئی عیسیٰ کا معاملہ نہیں آیا۔ اور لیکن ایک مہدی جو 10ویں صدی میں آئے، جو سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام برحق ذات مہدی بن کر آئے، وہ تا دم اخیر اپنے دعوے پر قائم رہے، اور اپنی طرف سے شریعت محمدیہ کو پیش کرتے ہوئے، مذہب اسلام کو مضبوط کرتے ہوئے، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کو پیش کرتے ہوئے، اپنی آخری سانس اپنے بستر مرگ پر لیتے ہوئے 910 ہجری میں فرا مبارک میں جو سو اس دنیا کو خیر باد کیے، اور وہ مہدی موعود علیہ السلام حق مہدی ہوئے۔ تو حاضرین گرامی، اس طریقے سے ہم نے دیکھا، ہم نے جانا کہ چند حدیثوں کی بنا پر جن میں مہدی کا خاص ذکر بھی نہیں ہے، اس پر سے بعد کے متاخرین نے مہدی کا ذکر اضافہ کرتے ہوئے مہدی اور عیسیٰ ساتھ آئیں گے کا ایمان بنایا، اور اس طریقے سے ساری دنیا میں اسی طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی حدیثوں میں مہدی کا ذکر ہے، وہاں پر عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، اور جہاں مہدی اور عیسیٰ کا ذکر ہے وہ زمانہ ہی الگ ہے۔ تو ہم اب بخوبی اس بات کو سمجھ گئے ہیں، جان گئے ہیں، تو آئندہ سے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کہیں پر بھی مہدی کے تذکرے کریں تو ہم کو، ہر مہدوی کو یہ ضروری ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے حق مہدی ہونے کے ہر مہدوی دلائل دے، اور تا دم اخیر حق مہدی کے دلائل دیتے رہیں۔ کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ان المہدی الموعود قد جاء، و مزا مہدی آیا اور گئے، تو ہم کو چاہیے کہ اس آنے پر اور ان کے جانے پر تذکرے کرتے رہیں اور ایمان کو پھیلاتے رہیں، اور جو ایمان والے کے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری اور آپ ہی کی ہے، کہ ہمارے اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو ہم جیسو اس طرف جانے پر جیسو ان کو نہ دیں، بلکہ حق پر جو سو ان کو رکھے، اور ان کے ذہنوں کو ہم بھی جھنجھوڑے کہ دیکھو اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانیات کو، ہمارے عقائد کو مضبوط رکھے، تا دم اخیر مضبوط رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ کرے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار، ہم کو دنیا میں بھی ایمان دے اور آخرت میں بھی ایمان دے، ایمان والوں میں حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امین یا رب العالمین۔ پیر مرشد، ماشاء اللہ، یقین جانے بہت ہی عرصے کے بعد اس طرح تفصیلی انداز سے اور تحقیقی انداز سے جو ہے نا اس طرح کا بیان سننے کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کیونکہ آج کے دور میں جیسے میں نے بتایا تھا حاضرین کے، ایک بہت ہی الگ جو ہے ذہن سازی چل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مہدی ساتھ میں آئیں گے، آنے والے ہیں، ریڈی ہو جائیں ایسے ویسے۔ لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ مہدویوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے، اور ہم کو ایمان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور جس طرح آپ نے ماشاءاللہ تفصیلی انداز سے پچھلے ہفتے مرشدہ مولانا حضرت سید عید اللہ میاں صاحب قبلہ کے کا بھی جو ہے نا یہی عنوان تھا، اسی تعلق سے آپ نے بھی جو ہے اسی انداز سے بیان کیا۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے جو تحقیقی انداز سے جو حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ، اور اتنے زیادہ حدیث جو کہ کبھی کبھی ہوتا ہے ذہن میں سننے کے بعد کہ ارے یہ سوال پوچھیں، یہ سوال پوچھیں، لیکن سوال میں ہی جواب جو نا آپ کے بیان کو سن کر جو نا مل جاتا ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے تمام اللہ کا سامعین اور شکر، مہدی کا اگر صدقہ ہے۔ پھر سے میں بتاؤں کہ اگر کچھ آپ لوگوں کو اس طرح کا، آپ کو، آپ کے دوست احباب کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کو کسی کو بھی اگر سوال ہے تو سوال کو پوسٹ کریں، کیونکہ یہ نا بہت ہی ضروری جو ہے نا آور ہے ابھی جو چل رہا ہے زمانہ۔ تو اللہ کا شکر و احسان پھر سے گروہ مہدویہ کینیڈا ادا کرتا ہے کہ ہم کو اس طرح کی سعادت اللہ نے حاصل کی ہے کہ ہم کو ہمارے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ نے امامنا مہدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان
لانے کی اور رکھنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائی، اور تمام سامعین کا بھی جو ہے نا گروہ مہدویہ کینیڈا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے آج کا وقت دیا۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کے سیشنز ہم منعقد کرتے رہیں گے۔ پیر و مرشد کا بھی جو ہے نا گروہ مہدویہ کینیڈا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ کو ہم سننے کے جو ہے نا بہت خواہش مند رہتے ہیں حضرت، آپ کا انداز سادہ انداز ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، بچہ بھی سمجھتا ہے، بڑا بھی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے نا صحت اور جو ہے نا ایمان سے ماشاءاللہ ہمیشہ آمین ہمیشہ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ تسبیح دیں گے؟ جی۔ یہ مقدس تسبیح ہوگی حضرات، اس کے ساتھ آج کے محفل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔